बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन पार्ट 3। हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह के जलाल रूहानी से मुतासिर होकर भीम सिंह और प्रताप सिंह दौलत ईमान से सरफराज हो गए थे। अब भीम सिंह का इस्लामी नाम राय सईदुद्दीन था और प्रताप सिंह को राय नईमुद्दीन ज़ीशान कहकर पुकारा जाता था। फिर एक दिन राय सईदुद्दीन ने अपने बेटे नईमुद्दीन ज़ीशान से कहा, फर्जंद, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तुम्हारी माँ मुझसे उम्र में छोटी थी, मगर वो हमें छोड़कर चली गई। असूली तौर पर मुझे दुनिया से पहले रुखसत होना चाहिए था, लेकिन मौत व ज़िस्त पर किसका इख्तियार है। वो पीछे रह गए करते थे जो कसदे सफर पहले। कौन जाने कि मैं कल ही तुम्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाऊं। इसलिए बेहतर है कि मेरी मौत से पहले तुम अपना घर आबाद कर डालो। यह नईमुद्दीन ज़ीशान की शादी की तरफ इशारा था। राय नईमुद्दीन ने कुछ दिन तो इनकार किया, मगर जब बाप का इसरार हद से गुजर गया तो वह शादी के लिए आमादा हो गया। मुमकिन है कि नईमुद्दीन ज़ीशान जिंदगी के इस अहम तरीन मसले को कुछ दिन और नजरअंदाज कर देता, मगर जब उसके बाप ने यह कहा कि उस पर जिंदगी का एक कर्ज बाकी है जिसे वो बेटे की शादी के बाद ही अदा कर सकता है, तो नईम ज़ीशान अपने वालिद के हुक्म के आगे मजबूर हो गया और फिर उसकी शादी एतमाद खान की लड़की सादिया खानम से कर दी गई। कबूल इस्लाम से पहले एतमाद खान ठाकुर मान सिंह के नाम से पूरी दिल्ली में शोहरत रखता था। दो राजपूत खानदानों में एक बार फिर गहरे रिश्ते कायम हो गए थे, मगर इस तरह के अब वो मुसलमान थे और नामों के साथ उनकी तमाम कदीमी रस्में माजी के मकबरों में गुम हो चुकी थी। नईमुद्दीन ज़ीशान की शादी के दूसरे रोज ही उसके बाप राय सईदुद्दीन ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में हाजिरी की दरख्वास्त दी। ये दरख्वास्त फौरन ही मंजूर हो गई। फिर जब राय सईदुद्दीन सुल्तान अल्तमश के दरबार में दाखिल हुआ तो लोग उस बूढ़े राजपूत की आन बान देखकर हैरत ज़दा रह गए। सर और दाढ़ी के सफेद बालों के बावजूद उसके जिस्म में वही तनाव था जो गुजरी हुई सरकश जवानी का पता देता था। राय सईदुद्दीन एक खास अंदाज से आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार में गरूर का शाइबा तक नहीं था, लेकिन फिर भी यह महसूस होता था कि फर्श शाही पर कदम रखने वाला किसी खौफ या झिझक का शिकार नहीं है। वो सुल्तान के रूबरू जा रहा था, मगर इस तरह के खुद उसके अपने वजूद की नफी नहीं हो रही थी। राय सईदुद्दीन तख्ते शाही के नजदीक पहुंचकर ठहर गया। एक नजर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तरफ देखा, आदाब शाही के मुताबिक सर को झुकाया, फिर अपनी तलवार नियाम से निकाली और शहनशाह हिंद के कदमों में रख दी। सुल्तान, अब अकायद के एतबार से मैं और आप बराबरी का दर्जा रखते हैं कि इस्लाम का यही फैसला है। दरबार शाही में राय सईदुद्दीन की बारोब आवाज गूंज रही थी। बेशक नए मजहब से वाबस्तगी ने मुझे आपका भाई बना दिया है, लेकिन फिर भी एक फर्क मरातिब हम दोनों के दरमियान मौजूद है। आप फरमा रवा हैं और मैं फरमा बरदार। आपका हुक्म उस वक्त तक नहीं टाला जा सकता जब तक इन कांधों पर सर का बोझ बरकरार है। मैंने अपने अहद गुमराही में बेशुमार जंगें लड़ी, मुसलमानों के खिलाफ भी शमशीर खींची, मगर सब कुछ रायगा गया। अब हिदायत मिली है तो उस वक्त के जिंदगी की शाम हो रही है। राय सईदुद्दीन का लहजा बड़ा पुरअसर था। तमाम दरबारी उस बूढ़े राजपूत की गुफ्तगू हैरत से सुन रहे थे। तुम्हारे जज्बात काबिल कदर हैं राय। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के होंठों को जुम्बिश हुई। तुम जिंदगी की शाम का जिक्र कर रहे हो। अगर रात के आखिरी लम्हे में भी किसी शख्स को हिदायत मिल जाए तो वो एक खुश नसीब इंसान है। मैं भी तुम्हारी खुशबख्ती पर गवाही देता हूँ कि मेरे पीरो मुर्शद हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह के सदके में तुम्हें, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को मंजिल निजात मिल गई। मैंने अपना मजहब हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और ये शमशीर आपकी नजर कर दी। राय सईदुद्दीन एहतराम शाही के बावजूद बड़ी बेनियाजी से बोल रहा था। राय, हम समझते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो, मगर शायद तुम्हें अपने जज्बों के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दरमियान में मुदाखलत की। सुल्तान मोहतशिम, कुछ ऐसी ही कैफियत है कि जिसे बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। राय सईदुद्दीन अपने दिल की बात कहते हुए झिझक रहा था। जब तुम सुल्तान को अपना भाई कहते हो तो फिर वो बात भी कह डालो जो तुम्हारे होंठों की कैद से आजाद होने के लिए बेचैन है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का लहजा मुशफिकाना था। मैं चाहता हूं कि मुसलमान होने के बाद अपनी शमशीर का कर्ज अदा कर दूं, वरना एक कलमा गो की हैसियत से मुझे मैदान हशर में अपने खुदा के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। राय सईदुद्दीन ने कुछ इतनी अजीब ख्वाहिश का इजहार किया था कि पूरा दरबार उसकी बात सुनकर चौंक उठा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने राय सईदुद्दीन की तरफ देखा जो उम्र की 70 मंजिलों से गुजर चुका था, मगर अब भी उसके चेहरे पर दुश्मनों के खून से होली खेलने का जवान जज्बा मौजूद था।
فرما روائے ہند بوڑھے راجپوت کی آرزوئے بےتاب دیکھ کر مسکرایا۔ تم اپنی شمشیر کا قرض ادا کر چکے ہو رائے، سلطان التمش نے سعید الدین کی خواہش کے جواب میں کہا۔ اب تم خدا کو یاد کرو اور خدمت خلق کو اپنا شعار بناؤ۔ ہر موسم کے لیے الگ لباس ہوتا ہے۔ برف باری میں باریک کپڑے انسانی جسم کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے اشارات و کنایات میں رائے سعید الدین کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب وہ مارکا آرائی کی منزل سے گزر چکا ہے اور ضعیف و ناتواں جسم جنگ کے قابل نہیں رہا ہے۔ ابھی سلطان کے الفاظ کی بازگشت باقی تھی کہ اہل دربار نے رائے کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا۔ تمام حاضرین محسوس کر رہے تھے کہ رائے کی گردن مزید جھک گئی ہے، سرخ و سفید رنگ دھواں ہو گیا ہے اور پورا جسم ندامت کے پسینے سے تر ہو چکا ہے۔ رائے پوری شدت سے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے لرزتے ہوئے قدم صاف پتہ دے رہے تھے کہ بوڑھا راجپوت اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے بھی فوراً ہی رائے کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا۔ ہمارے قریب آؤ، سلطان نے رائے سعید الدین کو حکم دیا۔ بوڑھا راجپوت کانپتے ہوئے قدموں سے یہاں تک آگے بڑھا کہ شاہ کی کرسی اور اس کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر سلطان نے اپنے بائیں جانب مڑ کر محافظ کو اشارہ کیا۔ محافظ نے ادب سے خم ہو کر رائے سعید الدین کی وہ تلوار اٹھائی جو التمش کے قدموں میں رکھی ہوئی تھی۔ سلطان نے محافظ سے تلوار لے لی اور اسے رائے سعید الدین کی نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم تمہارے جذبوں کے قدردان ہیں رائے، تم مایوس نہ ہو کہ عنقریب تمہیں بھی جہاد میں شمولیت کا اعزاز بخشا جائے گا۔ پھر تمہاری شمشیر کا جو قرض باقی رہ گیا ہے اسے سرے میدان اتار دینا۔ اہل دربار کو یوں محسوس ہوا جیسے بادشاہ کے چند لفظوں نے ایک تنے مردہ میں جان ڈال دی ہو۔ رائے سعید الدین پہلے تو جوش میں تن کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ سلطان کے سامنے نصف قد تک جھک گیا۔ رائے کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ میرے عادل بادشاہ کی عمر دراز ہو، میں نے یہی سنا تھا کہ سلطان کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ خدائے واحد کی قسم، میں بھی اپنے شہنشاہ کو مایوس نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر رائے سعید الدین الٹے قدموں واپس ہوا اور دربار سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا، جہاں کلاوتی کے نہ ہونے سے وحشت سی برس رہی تھی۔ پھر رائے سعید الدین کی زندگی کا وہ سب سے خوش نصیب لمحہ بھی آ گیا۔ 631 ہجری میں سلطان شمس الدین التمش نے مالوا پر حملے کا منصوبہ ترتیب دیا۔ راستے کے تمام نشیب و فراز سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد جب سلطانی لشکر مالوا کی جانب روانہ ہوا تو سپاہیوں میں بوڑھا رائے سعید الدین بھی شامل تھا۔ یہ وقت کی عجیب کرشمہ سازی تھی کہ رائے نے تمام عمر جن بتوں کی پوجا کی تھی آج وہی پتھر کے مجسمے اس کی یلغار کا نشانہ تھے۔ رائے سعید الدین اپنی شمشیر کا قرض اتارنے کے لیے دیوانہ وار جنگ کر رہا تھا۔ اس نے کئی ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر یہ لڑائی بہت مختصر تھی۔ سلطان التمش نے جلد ہی مالوا کے قلعے پر قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ مارکا آرائی ختم ہوئی تو رائے سعید الدین تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ ساتھی سپاہیوں نے رائے سے اس افسردگی کا سبب پوچھا تو وہ بڑے اداس لہجے میں کہنے لگا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خون ریزی اس قدر محدود ہوگی۔ پیاس بجھنا تو درکنار، میری شمشیر کے تو ہونٹ بھی تر نہ ہو سکے۔ رائے ابھی اپنی محرومیوں کا مرثیہ پڑھ ہی رہا تھا کہ سلطان شمس الدین التمش نے اجین پر لشکر کشی کا اعلان کیا۔ یہ خبر کیا تھی؟ زندگی کی ایک برقی رو تھی جو رائے سعید الدین کے بوڑھے جسم میں آگ بن کر دوڑنے لگی۔ وہ اپنے ساتھی فوجیوں کو مخاطب کر کے والہانہ انداز میں کہنے لگا، شاید اب کی بار میں اس قرض سے سبک دوش ہو جاؤں اور شاید اس مرتبہ میری تلوار کی پیاس بجھ جائے۔ اجین کو ہندوؤں کے مشہور راجہ بکرما جیت نے آباد کیا تھا۔ بکرما جیت کا تعلق پوار قوم سے تھا۔ وہ بہت نیک دل اور منصف مزاج حکمران تھا۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بکرما جیت کا درجہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ وہ دیوتا تو نہیں تھا، مگر اس کے پرستاروں نے اسے دیوتاؤں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ بکرما جیت نے ظلم کے خلاف بھرپور جنگ کی اور عوام الناس کو جفا پرستوں کے خونی پنجوں سے نجات دلائی۔ اس نے اجین کا مشہور بت خانہ مہاکال بھی تعمیر کرایا اور ان برہمنوں کے وظیفے مقرر کیے جو اس بت خانے میں رہ کر دن رات عبادت کرتے تھے۔ پھر گردش ماہو سال کے زیر اثر حکومتیں بدلتی رہیں اور بکرما جیت جیسا حکمران دوبارہ پیدا نہ ہو سکا۔ برہمنوں نے اپنے اقتدار کی خاطر مخلوق خدا پر بے شمار ظلم ڈھائے، جس کے نتیجے میں ہندوؤں کی یکجہتی ختم ہو گئی اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ مسلمان ایک انتہائی طاقتور اور اخلاقی اور سیاسی نظام لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے اور زمینی علاقوں کے علاوہ مقامی باشندوں کے دل بھی فتح کر لیے۔ مالوا کی تسخیر کے بعد شمس الدین التمش نے اجین کے حکمران کو خط لکھا، میں تجھے آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جا، سازشیں ترک کر کے اسلامی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کہ اب اسی میں تیری عافیت ہے۔
اگر تو کسی عیاری کے بغیر خراج گزاروں کی قطار میں شامل ہو جائے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے تیری سلطنت بھی بخش دی جائے گی اور مکمل آزادیاں بھی۔ ہم مسلمان جبر سے کام نہیں لیتے، ہم امن کے سفیروں کے بہترین دوست ہیں اور ظلم کے نقیبوں کے بدترین دشمن۔ راجہ اجین سلطان التمش کے خط سے متاثر ہو کر صلح پر آمادہ ہو چلا تھا، مگر کم نظر مشیروں اور مہاکال کے برہمن پجاریوں نے اسے ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیا۔ راجہ کو یقین دلا دیا کہ دیوتا قلعے کی حفاظت کریں گے اور سلطان التمش کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر راجہ نے یہی الفاظ التمش کے خط کے جواب میں تحریر کر دیے کہ دیوتا ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ التمش نے ایک نظر اہل دربار کی طرف دیکھا اور پھر غائبانہ طور پر راجہ اجین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم اپنی مذہبی رسم کے مطابق تجھے صلح کا پیغام دے چکے، مگر تو نے امن اور سلامتی کے تمام راستے بند کر دیے۔ میں بہت جلد تیری محفوظ پناہگاہوں تک پہنچ رہا ہوں، تجھے چند دنوں کی مہلت حاصل ہے۔ اس دوران اپنے پجاریوں کی فوج کو جمع کر لے، پھر تجھ پر یہ راز ظاہر ہو جائے گا کہ پتھروں کے مجسمے انسانی تقدیروں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر سلطان التمش اجین کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ خود اسلامی لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اور پھر اجین کے محاذ پر گھمسان کا ایسا رن پڑا کہ رائے سعید الدین کی ناآسودہ تمنائیں سیراب ہو گئی۔ راجہ کی فوجیں پسپا ہو چکی تھی، بے شمار سپاہی لقمہ اجل بن چکے تھے، اور فوجیوں کے ایک دستے نے میدان جنگ سے فرار ہو کر مہاکال کے مندر میں پناہ حاصل کی تھی۔ مندر کے آہنی دروازے بند کرنے کے بعد وہ سپاہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے راجہ کے روپوش سپاہیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مندر سے باہر نکل آئیں اور ہتھیار ڈال دیں، ورنہ انہیں اپنی عبادت گاہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ راجہ کے سپاہیوں نے التمش کے اس اعلان کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور بدستور مندر کے دروازے بند رکھے۔ سلطان نے مجبور ہو کر مندر پر یلغار کی اور اس کی فوجوں نے مہاکال کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جب مندر میں نصب قد آور بتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، اس وقت رائے سعید الدین پر ناقابل بیان وحشت طاری تھی اور وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ پتھر کے مجسموں کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ یہ وہی بت تھے جنہیں اس کے بزرگ صدیوں سے پوجتے آئے تھے، اور خود اس نے بھی پون صدی تک انہی بتوں کے قدموں میں اپنی پیشانی رگڑی تھی۔ آج وہی پجاری اپنے دیوتاؤں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسی ہنگامے میں ایک ہندو سپاہی نے رائے کی پشت سے اس پر وار کیا۔ زخم کاری تھا، اس لیے رائے سعید الدین سنبھل نہیں سکا اور مندر کے فرش پر گر پڑا۔ پھر بھی اس نے اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چھوڑی۔ ہر طرف انسانی زندگی سسک رہی تھی، چیخیں تھی، شور تھا، فریادیں تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، مگر رائے کے حواس ابھی تک بحال تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے بتوں کے درمیان اس طرح پڑا تھا کہ اس کے جسم سے خون جاری تھا۔ تلوار پر ہاتھ کی گرفت لہجہ بہ لہجہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور سماعت کی تمام قوتیں اس آواز کے انتظار میں جاگ رہی تھی جو رائے سعید الدین کو فتح کی خبر سنانے والی تھی۔ رائے کے قریب اور بھی سپاہی مختلف حالتوں میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ فوجی مر چکے تھے اور باقی عالم نزا میں گرفتار تھے۔ مرنے والے سپاہیوں میں بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی جو اپنے عقیدے کے مطابق بتوں پر قربان ہو گئے تھے۔ بڑا عجیب انقلاب تھا۔ کل تک دشمن کے خلاف ہونے والی مارکا آرائیوں میں رائے بھی یہی آرزو لے کر برسر پیکار ہوتا تھا کہ وہ بھی کسی دیوتا کے قدموں میں بھیٹ چڑھ جائے اور پھر اسے زندگی کی سب سے بڑی سعادت حاصل ہو جائے گی، مگر آج وہ ان بتوں کی خاطر جان دینے والوں کے انجام پر ہنس رہا تھا۔ رائے کے جسم سے خون جاری تھا اور نکاہت لہجہ بہ لہجہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کئی بار اس کی آنکھوں کے سامنے ہلکا سا اندھیرا بھی چھایا تھا اور یہ تاریکی اس بات کی علامت تھی کہ موت کہیں قریب ہی منڈلا رہی ہے۔ وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھا کہ قبول اسلام کے بعد تو موت اس کا ایمان بن گئی تھی۔ رائے بس ایک تصور سے ہراساں تھا کہ کہیں فتح کی نوید سننے سے پہلے اس کی سانسوں کا سلسلہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہتا تھا۔ رائے کو اپنے اس عمل کو برقرار رکھنے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ جریان خون کے سبب اس کا جسم نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ انتہائی کوشش کے بعد بھی جب اس کی آنکھیں جھپکنے لگی تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پکار اٹھا، اے خدا، میں نے تیرے دشمنوں سے جنگ کی مگر اس انداز سے نہ لڑ سکا جو مجاہدین کے لڑنے کا حق ہے۔ دنیا کا ایک ایک ذرہ تیرے علم کے دائرے میں سمٹا ہوا ہے، تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے اور ان اندیشوں کی بھی خبر رکھتا ہے جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ صنم خانوں سے قدیم نسبت کے سبب اگر کسی بت کو توڑتے وقت میرے ہاتھوں میں ہلکی سی بھی لرزش پیدا ہوئی ہو تو میری اس کوتاہی کو معاف کر دینا کہ میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے جیسے بدن کا خون بہتا جا رہا تھا، رائے کی آواز بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کی دھند پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور ہوش و حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ ایک راجپوت کے اعصاب اس طرح ٹوٹ رہے تھے جیسے زلزلے کے اثر سے چٹانیں بکھر رہی ہوں۔
یکایک رائے کی سماعت نے آوازوں کا وہ شور سن لیا جس کے انتظار میں اس کی روح حیات و موت کے درمیان معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش فرما روائے ہند کو اس شاندار فتح پر مبارکبادیں پیش کی جا رہی تھی۔ فرط مسرت سے رائے کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ وہ بھی اپنے سلطان کی بارگاہ میں نصرت و کامرانی کے اس نشاط انگیز موقع پر تہنیت پیش کرنا چاہتا تھا، مگر جسمانی نکاہت نے رائے سے چیخنے کا حوصلہ چھین لیا تھا، اور چیخ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ سلطان تک اس کی آواز پہنچ جاتی۔ عجیب بے چارگی تھی۔ وہ سلطان سے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی شمشیر کا قرض اتار دیا ہے، مگر صدائیں بلند کرنے کا مرحلہ گزر چکا تھا۔ اب تو خاموشی ہی گویائی تھی اور سکوت ہی تقریر۔ کوئی سننے والا قریب ہوتا تو نگاہوں کی زبان سمجھ لیتا۔ بے بسی کا احساس شدید ہوا تو آنسوؤں میں بھی روانی آ گئی اور خون کے آخری قطرے بھی کھوکھلے جسم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ رائے نے ہوش و حواس کی باقی ماندہ قوتیں سمیٹی اور اپنے اس ہاتھ کو بلند کرنے کی کوشش کی جس میں خون آلود شمشیر موجود تھی۔ یہ ایسا ہی اشارہ تھا جیسے کسی ڈوبنے والے انسان کا پورا جسم زیر آب جا چکا ہو اور اس نے اپنا ایک ہاتھ پانی کی سطح سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی ہو کہ شاید اس طرح اہل ساحل کو غرق ہونے والے کی آخری پناہ گاہ کا پتہ چل جائے۔ رائے بھی اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا، اگرچہ اس کا ہاتھ چند ہی ساعتوں کے لیے فضا میں لہرایا تھا، لیکن مسلمان سپاہیوں نے خون آلود شمشیر کی آخری جنبش دیکھ لی تھی اور اس کے ساتھ ہی کچھ آوازیں بیک وقت گونج اٹھی تھی۔ وہ ابھی زندہ ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے فوجیوں نے بلند آواز میں ایک بھڑکتے ہوئے چراغ کی سیاہ مائل روشنی پر گواہی دی تھی۔ پھر رائے کو بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی جو دم بدم قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ رائے نے اپنا ہاتھ بلند کرنے کی ایک اور کوشش کی، مگر یہ ناکام ترین کوشش تھی۔ بوڑھے راجپوت سعید الدین کا ہاتھ صرف لرز کر رہ گیا۔ سلطان کے حضور میرا سلام۔ سپاہیوں نے مرنے والے کی آخری خواہش سنی اور ایک فوجی دوڑتا سلطان شمس الدین التمش کے قریب پہنچا۔ سلطان اس وقت ایک عجیب سے عالم سقوط میں کھڑا ہوا شکستہ بتوں کو دیکھ رہا تھا۔ سپاہی نے اپنے ایک ہم پیشہ کی دلی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی قدر وہ موت کے قریب جا چکا ہے اور شاید آپ کو آخری بار دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ سپاہی کے لہجے میں تشویش کے ساتھ ایک کرب بھی شامل تھا۔ سلطان التمش کی نظریں ٹوٹے ہوئے بتوں سے گزر کر زخمی سپاہی کے چہرے پر مرکوز ہو گئی، پھر شہنشاہ ہند رائے سعید الدین کی طرف بڑھا جو موت کی منزل پر پہنچ کر زندگی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ سلطان نے زخمی سپاہی کو دیکھا، حافظے پر زور دیا اور بوڑھے راجپوت کو پہچان لیا۔ رائے سعید الدین فاتح اجین التمش کی اعلیٰ ظرفی نے مرنے والے کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز بخش دیا تھا۔ رائے کی آنکھوں کے چراغ پوری شدت سے بھڑک اٹھے اور موت کا وہ رنگ ابھر آیا جس پر بظاہر زندگی کی روشنی کا گمان ہوتا تھا۔ بت پرستی کی راہ سے بت شکنی کی منزل تک پہنچنے والے راجپوت مسلمان نے اس اعزاز پر سلطان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ الفاظ ادا ہوئے مگر سماعت آشنا نہ ہو سکے۔ موت و زیست کی اس کشمکش میں رائے کے چہرے پر کئی رنگ نمایاں ہو گئے تھے، بے کسی، جنجلاہٹ، غصے اور ناطاقتی کے ملے جلے رنگ۔ سلطان نے لمحوں کی تاخیر کے بغیر اپنے سپاہی کی قلبی کیفیات کا مشاہدہ کر لیا، پھر وہ آگے بڑھا اور یہاں تک خم ہوا کہ رعایا اور حکمران کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش رائے سعید الدین کے لرزتے ہونٹوں سے وہ لفظ چھین لینا چاہتا تھا جس پر فرشتہ اجل کی گرفت مکمل ہو گئی تھی، مگر ہندوستان کا فرما روا اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ رائے کی جنبش لب تو نظر آئی تھی مگر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ موت کی آندھی کا آخری جھونکا آیا، زندگی کا درخت جڑ سے اکھڑ گیا، مگر زمین بوس ہونے سے پہلے اس کی ایک شاخ اہل چمن کو اپنا پیغام منتقل کر گئی تھی۔ مرنے سے قبل رائے کا ہاتھ بلند ہوا تھا اور تلوار چھوٹ کر سلطان التمش کے قدموں میں گر گئی تھی۔ والی ہند مزید جھکا اور اس نے رائے کی تلوار اٹھا لی جس پر بت پرستوں کا خون جم گیا تھا۔ سلطان کچھ دیر تک اس تلوار کو دیکھتا رہا۔ یہ ایک ایسے سپاہی کی تلوار تھی جو بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوا، پجاریوں کے بھجن سن کر جوانی کی منزلیں طے کی، تمام عمر بتوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے لڑتا رہا اور زندگی کے آخری لمحات میں انہی بتوں کو توڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان التمش دوبارہ خم ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے رائے کی تلوار اس کے سینے پر رکھ دی۔ خدا اس مرد جری کی مغفرت کرے اور اس کی طرح ہمارا انجام بھی بخیر ہو۔ سلطان التمش نے یہ الفاظ اس قدر سوگوار لہجے میں ادا کیے کہ مندر کی فضا بھی غمناک نظر آنے لگی۔ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد رائے کا اضطراب دیکھا تھا وہ گواہی دے رہے تھے کہ مرنے والے نے اپنی شمشیر کا قرض اتار دیا تھا۔
उज्जैन से वापसी के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने राय सईदुद्दीन के बेटे राय नईमुद्दीन ज़ीशान को दरबार में तलब किया था और फिर बाप की शुजाअत और वफादारी के सिले में उसे भी इनाम और इकराम के साथ फौजी मुलाजमत दे दी गई थी। उस मौके पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नईमुद्दीन ज़ीशान को मुखातिब करते हुए कहा था, इंसानी इक्तदार तो जमीन के मौसमों की तरह बदलता रहता है। आज हुकूमत मेरे दरवाजे पर दस्तबस्ता खड़ी है तो कल किसी दूसरे की कनीज बन जाएगी। तुम इन बदलते हुए मौसमों से ज्यादा तासुर कबूल ना करना। ये सब वक्ती चीजें हैं, मगर दवाम सिर्फ उस जज्बे को हासिल है जो हक की तलाश में बेकरार रहता है और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मुतहर्रिक रहता है। तुम अपने बाप की जिंदगी और मौत की मिसाल सामने रखना। वो बुत परस्ती से ताइब होने के बाद चंद साल जिंदा रहा, मगर इस तरह के उसके सीने में शहादत की आरज़ूए पेहम सुलगती रही। फिर उसे मौत आ गई, मगर ऐसी मौत के जिसके लिए लाखों इंसान सदियों तक तरसते रहते हैं। सुल्तान अल्तमश चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने राय नईमुद्दीन ज़ीशान को दोबारा मुखातिब करके बड़े पुरसोज लहजे में कहा, नौजवान, तुम्हारा खमीर इसी मिट्टी से उठा है और तुम अपनी ही जमीन पर जिंदा हो, मगर एक नजर उन लोगों की तरफ भी देखो जो सैकड़ों मील का फासला तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने मजहब की मोहब्बत में अपने घरों की यादों के नकूश तक मिटा डाले। उनके आबाओ अजदाद के बामोदर उन्हें पुकारते रहे, मगर जब वो मकानों के दरवाजों को खुला छोड़कर मंजिल की तरफ बढ़े तो फिर मुड़कर नहीं देखा। तुम नहीं जानते कि कैसी कैसी यादें उनके रास्ते रोक रही थी और कैसी कैसी निस्बतें उनके दामन खींच रही थी। उन्होंने बैक वक्त दो महाजों पर जिहाद किया। उनके लिए एक महाज उनका अपना नफ्स था और दूसरा महाज मुशरिकीन की वो जमात थी जिसने एक खुदा की बजाय बेशुमार माबूद तराश लिए थे। उन लोगों ने ताइद गैबी के सहारे दोनों महाजों पर मारका आराई की और फतह और नुसरत के परचम लहराए। तुम्हारी वफादारियां पहले अल्लाह के साथ हैं जो अपनी जात में ला शरीक है, फिर सुल्तान अल्तमश के साथ। कल सुल्तान नहीं रहेगा, मगर तुम्हारा खुदा हय्यो कय्यूम है, बस उसी से अपना अहद उस्तवार रखना। राय नईमुद्दीन ज़ीशान का सर इताअत से अपने हुक्मरान की बारगाह में मजीद खम हो गया। खुदा सुल्तान की उम्र दराज करे। आपने राह तलब में जिस तरह नए मुसाफिरों की हौसला अफजाई की है वो अहले दिल के लिए सुरमाया करार है। जब आजमाइशों के हजूम में उनके कदम लड़खड़ाएंगे तो उन्हें आपकी मोहब्बतें इस्तेकामत बख्शेंगी। मैं जाती तौर पर आपका मकरूज हूँ। मुझे नहीं मालूम कि यह कर्ज किस तरह अदा होगा, लेकिन अगर कभी इम्तिहान की साथ आई तो आपकी फौज का यह अदना सिपाही कसरे एतबार की बुनियादों में अपने जिस्म के टुकड़े रख देगा। राय नईमुद्दीन ने बड़े अजीब अंदाज से सुल्तान की नवाजिशात का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने फराइज की अदायगी में हमतन मशगूल हो गया। रोज़ो शब के काफिले ने कुछ और मंजिलें तय कर ली थी। मुल्क में हालात पुरसकून थे और उसी खुशगवार फिजा में खुदा ने राय नईमुद्दीन को औलाद की दौलत से सरफराज किया। अब वो एक खूबसूरत बेटे का बाप बन चुका था। राय नईमुद्दीन ज़ीशान ने अपने लड़के का नाम शुजाउद्दीन कामरान तजवीज़ किया। ये बच्चा पैदाइशी मुसलमान था, इसलिए माँ बाप ने उसके नाम से राजपूत कौम की निशानी वाबस्ता नहीं की। राय नईमुद्दीन की बीवी सादिया खानम ने इशारतन शोहर से कहा भी कि वो बच्चे के नाम के साथ उस खानदानी अलामत को बरकरार रहने दे, मगर राय नईमुद्दीन ने बीवी को मुतमईन करने के लिए जवाबन कहा, जिस माजी और खानदान से बुत परस्ती का तसव्वुर उभरता हो उसे खत्म कर देना ही बेहतर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे राय शुजाउद्दीन कहकर भी पुकार सकती हो। सादिया खानम ने शोहर के उस जवाब पर कोई एतराज नहीं किया और वो अपने मासूम बच्चे की पेशानी पर रोशन मुस्तकबिल की लकीर तलाश करने लगी। राय नईमुद्दीन ज़ीशान को कभी कभी बड़ी शिद्दत से अपने मरहूम बाप राय सईदुद्दीन की याद आती और फिर उनकी मौत का आखिरी मंजर मुजस्सम होकर आंखों के सामने उभरने लगता। फिर उसी मंजर के सीने से जलती हुई आरजू का एक शररबार पौधा फूटता कि काश वो भी अपने बाप की तरह मैदान जंग का रुख करे और खानदानी रिवायत को जिंदा रखने के लिए मौत को गले लगा ले। वो हर हाल में सुल्तान अल्तमश से किए हुए अहद को निभाना चाहता था, लेकिन 2 साल खामोशी से गुजर गए। मुल्क के किसी गोशे से बगावत की कोई सदा बुलंद नहीं हुई और किसी खित्ते से सरकशी की कोई खबर नहीं मिली। ये सूरत हाल अमन व अमान का पता देती थी और अहले वतन उस बात से खुश नजर आते थे कि अब जमीन की प्यास इंसानी खून की बजाय बारिश के पानी से बुझेगी। राय नईमुद्दीन भी उस फिजा में मसरूर व मुतमईन था, मगर दिल में इस्तराब की लहरें इसलिए उठती थी कि वो जल्द अज जल्द शरीके जंग होकर सुल्तान अल्तमश के एहसानात का सिला देना चाहता था। ये गैरतमंद राजपूत का एहसास था जो उसे हम वक्त बेकरार रखता था, वरना होशो खिरत के तकाजे तो यही थे कि शमशीर नयाम से बाहर न आए और किसी खून रेजी के बगैर इस्लामी सल्तनत की हदूद वसीतर होती चली जाए। अभी राय नईमुद्दीन ज़ीशान की जहनी कशमकश जारी थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जिस्मानी थकन दूर करने के लिए मुल्तान का रुख किया।
فرما روائے ہند کا خیال تھا کہ وہ دارالحکومت سے نکل کر ملتان کے دور دراز علاقے میں چلا جائے گا تو آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور سیاسی ہنگاموں کے شور میں بھی کسی قدر کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح وہ کچھ عرصے کے بعد تازہ دم ہو کر واپس آ جائے گا۔ یہ محض انسانی منصوبہ بندی تھی۔ نسل آدم ہمیشہ دیوار کے سامنے دیکھتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ پس دیوار کیا ہو رہا ہے۔ سلطان التمش کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا۔ وہ گھر سے سکون کی تلاش میں نکلا تھا، مگر ملتان پہنچتے ہی بیماری نے اس کے جسم کا محاصرہ کر لیا۔ پھر جان لیوا مرض نے اس قدر طول کھینچا کہ سلطان بستر مرگ پر دراز ہو گیا۔ جب حالت بہت زیادہ بگڑنے لگی تو سلطنت کے معتمد امراء سلطان التمش کو اماری میں ڈال کر دہلی لائے۔ شاہی طبیبوں نے دن رات مسیحائی کی اور تمام نادر کتابوں کی ورق گردانی کر ڈالی۔ اس بیماری کے کئی مجرب نسخے موجود تھے، مگر ان میں صحت و زندگی کا کوئی نسخہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس دوران رائے نعیم الدین نے وزراء کی بڑی منت و سماجت کے بعد سلطان کے حضور رسائی حاصل کی۔ اڑتے اڑتے اس کے کانوں تک یہ خبریں پہنچی تھی کہ سلطان کا وقت آخر ہے۔ ایسے نازک اور سنگین لمحات میں رائے نعیم الدین کی جان پر بنائی تھی۔ وہ ایک بار اپنے مہربان فرما روا کی عیادت کر کے اپنی روح کا بوجھ اتار دینا چاہتا تھا۔ بالآخر اسے اس شرط پر اجازت مل گئی کہ وہ سلطان کو دور ہی سے دیکھ کر واپس چلا جائے گا۔ پھر جب رائے نعیم الدین التمش کے کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر سلطان کے چہرے پر پڑی، وہ اپنی قوت برداشت کھو بیٹھا۔ چٹانوں کی طرح مضبوط اعصاب رکھنے والا راجپوت بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس پر ایسی وارفتگی طاری تھی کہ وزیروں سے کیا ہوا عہد بھی فراموش کر بیٹھا۔ دیوانہ وار سلطان کے بستر کے قریب پہنچا اور رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اے میرے شہنشاہ، اگر اس موقع پر صدقہ جان کی رعایت موجود ہو تو یہ غلام اپنی زندگی آپ پر قربان کر سکتا ہے۔ رائے نعیم الدین نے اپنے جذبہ جان نثاری کو عملی شکل دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر سلطان کے بستر کے قریب کھڑے ہوئے بااثر وزیروں نے ایک نو مسلم کی اس آرزو کو بدترین خوشامد سے تعبیر کیا تھا اور ان کے چہروں پر ابھرنے والے رنگ رائے نعیم الدین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سلطان التمش نے ایک نظر نعیم الدین ذیشان کی جانب دیکھا اور پھر بڑی نحیف آواز میں کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم دل کی گہرائیوں سے نذرانہ جان پیش کرنے پر آمادہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی تکلف اور نمائش نہیں، مگر رسم فنا کو کیا کروں کہ انسان کی کوئی تدبیر اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر سلطان خاموش ہو گیا۔ اس کی سانسیں بے ربط ہو گئی تھی۔ رائے نعیم الدین خلوت شاہی سے اس طرح نکلا کہ چہرے پر وحشت برس رہی تھی اور آنکھیں اشک بار تھی۔ اب اسے اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ سرزمین ہند بہت جلد ایک عظیم حکمران سے محروم ہو جانے والی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ 20 شعبان 633 ہجری کو سلطان شمس الدین التمش کا انتقال ہو گیا۔ اپنے مہربان اور عادل شہنشاہ کی موت پر عوام اتنا روئے کہ شاعری کی زبان میں بارش کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ اب با اختیار وزیروں اور امیروں کو تخت کے وارث کی تلاش تھی۔ سلطنت کے 2 وارث موجود تھے، ایک سلطان کا بڑا بیٹا رکن الدین فیروز شاہ اور دوسرے التمش کی چہیتی بیٹی رضیہ سلطانہ۔ التمش نے اپنی زندگی ہی میں بہت سے امور سلطنت رضیہ ہی کو سونپ دیے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹی میں حکمرانی کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ لائق اور ہوش مند ہے، مگر قوم کے سرداروں نے ایک عورت کی حکمرانی گوارا نہیں کی اور سلطان کے بڑے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا۔